ہم دو بہنیں جڑواں تھیں اور شکل میں بھی ایک جیسی لگتی تھی۔ جب میری ایک جڑواں بہن کی شادی ہوئی تو شادی کے اگلے روز میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم میری جگہ چلی جاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں اپنی جڑواں بہن کی خاطر اس کے شوہر کے ساتھ چلی گئی، مگر سر پر آسمان تب ٹوٹا جب رات کو میرے پاس صبح کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا شجاع کے کمرے کی طرف گئی تھی تاکہ دیکھ سکوں وہ اٹھ چکی ہے یا نہیں۔ آج گھر میں سکون کا آخری دن تھا کیونکہ کل سے مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا اور میں جانتی تھی اس کی تمام تیاریاں بروقت مکمل ہو جائیں۔ میں جب اس کے کمرے میں پہنچی وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی، شجاع کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، نہیں شفا، میں رو نہیں رہی، یہ تو بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ پاگل مت بنو، مجھے پتہ ہے کہ تم گھر چھوڑ کر جانے کے خیال سے اداس ہو رہی ہو، لیکن یہ تو سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجلان بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ شجاع نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بس خاموشی سے اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ابھی میں اسے مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کچن سے امی کی آواز آئی، شفا بیٹی ذرا ادھر آؤ تو۔ میں شجاع کو وہیں چھوڑ کر کچن میں پہنچی تو امی وہاں گلاب جامن بنا رہی تھی۔ کچن میں شیرے کی میٹھی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امی کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر ان کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ہم مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں اور امی یہ گلاب جامن اس لیے گھر میں بنا رہی تھی کہ کل جب مہندی پر لڑکے والے آئیں تو ہم انہیں اپنے ہاتھوں کی بنی میٹھی پیش کر سکیں، کیونکہ بازار سے مٹھائی لانا ہمارے لیے بہت مہنگا پڑ جانا تھا۔ بیٹا اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو، ذرا میرے ساتھ جلدی جلدی یہ گلاب جامن بنا لو، اس کے بعد ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، مہمانوں کے بستر نکالنے ہیں اور گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہے۔ میں نے امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا مگر میرا دماغ ابھی بھی شجاع کے ان سرخ آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی شجاع کچھ اداس لگ رہی ہے، کیا آپ نے اس سے بات کی؟ امی نے ایک گہری سانس لی، الینا بیٹا وہ تو صرف جدائی کا ڈر ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑتا ہے تو ایسے ہی دل بھر آتا ہے، تم دیکھنا شادی کے بعد وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی تو ہوئی مگر میرا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان بھائی اور ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت سارے تھیلے تھے۔ ابا کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے صحن میں رک کر پکارا، شجاع بیٹی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ شجاع اپنے کمرے سے باہر آئی تو ابا نے اسے ایک نیا جوڑا دکھایا جو انہوں نے خاص طور پر اس کے لیے خریدا تھا۔ شجاع نے وہ جوڑا پکڑ لیا اور ابا کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ ابا کہنے لگے کہ میری بچی اب تو رونے کا وقت نہیں ہے، اب تو خوش ہونے کا وقت ہے۔ دوپہر کے وقت بھابھی بھی بازار سے واپس آ گئی تھی۔ بھابھی نے آتے ہی کام سنبھال لیے اور مجھ سے کہنے لگی کہ الینا تم جا کر آرام کرو، میں اور امی باقی کام دیکھ لیں گے۔ میں دوبارہ شجاع کے کمرے میں گئی، وہ بستر پر لیٹی دیوار کو گھور رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، شجاع دیکھو سب کتنے خوش ہیں، تمہاری شادی کے لیے پاپا نے کتنی محنت کی ہے اور امی نے اپنے ہاتھ کے کڑے تک بیچ دیے تاکہ تمہارے زیور بن سکیں۔ شجاع نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ الینا کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا تم کسی مشکل میں ہو؟ مگر اس نے فوراً اپنی بات بدلی اور کہنے لگی، نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ کتنے اخراجات ہو گئے ہیں، ابا پر کتنا بوجھ پڑ گیا ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی تھی کہ ابا یہ سب خوشی سے کر رہے ہیں، تم بس خوش رہا کرو۔ شام کو جب مہندی کی تیاریوں کے لیے محلے کی لڑکیاں جمع ہوئیں تو گھر کا ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ شجاع صحن کے کونے میں کھڑی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ بہت آہستہ تھا، دھیما تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔
جب میں اس کے قریب پہنچی اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا اور گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کس کا فون تھا؟ کہنے لگی کسی سہیلی کا فون تھا، مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ مجھے اس کی بات سچ نہیں لگی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سا تناؤ تھا، مگر اس وقت مہمانوں کا اتنا رش تھا کہ میں اس سے مزید کچھ پوچھ نہیں پائی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں نے محسوس کیا کہ شجاع اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی ہے۔ میں نے ایسے آواز میں اسے پکارا، وہ چونک گئی۔ میں نے پوچھا، شجاع تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کہنے لگی کہ نہیں علینا، بس کل کی فکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ سب ٹھیک ہوگا، اجلان بھائی بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ شجاع نے میرا ہاتھ زور سے دبایا اور کچھ کہنے لگی کہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی میں کوئی بہت بڑی بات چھپی تھی جو وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ تھکی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود بھی آنکھیں موند لیں، مگر میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی جو مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو ہم سے نظروں سے اوجھل ہے۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن شروع ہوا۔ گھر میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ امی نے وہ گلاب جامن ایک بڑی پرات میں سجا کر رکھے ہوئے تھے اور ہر آنے والے مہمان امی کے ہاتھ کے بنے گلاب جامن کی تعریف کر رہا تھا۔ ابا فخر سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکے والے جب مہندی لے کر آئے تو اجلان کی بہنیں اور بھابیاں بہت شور مچا رہی تھی۔ وہ شجاع کے لیے بہت خوبصورت جوڑا اور مٹھائیاں لائی تھیں۔ میں نے جب اجلان کو دیکھا واقعی بہت باوقار انسان لگ رہے تھے۔ ابا سے بہت تمیز سے مل رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بہن ایک اچھے گھر جا رہی ہے، مگر جب میں نے شجاع کی طرف دیکھا وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی مگر اس کی نظریں اپنے موبائل فون پر لگی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی خاص پیغام کا انتظار کر رہی ہو۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی، سب مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے۔ امی اور ابا تھک کر چور ہو چکے تھے اور میں بھی شجاع کے کمرے میں چلی گئی تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کرب تھا، جیسے وہ کسی بہت ہی بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہو۔ میں اسے سوتا دیکھ کر باہر آ گئی تاکہ امی کی مدد کر سکوں، مگر میرے ذہن میں بار بار شجاع کا اداس چہرہ گھوم رہا تھا۔ شادی والے دن کی صبح بہت مصروف تھی۔ پارلر والی لڑکی گھر آ گئی تاکہ دلہن کو تیار کر سکے۔ شجاع جب تیار ہو کر آئی تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں اداس میک اپ کے پیچھے چھپ نہیں سکتی تھی۔ بارات آئی تو ہم سب بہت دھوم دھام سے بارات کا استقبال کیا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے شجاع سے پوچھا، وہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے لگا شاید اسے شرم آ رہی ہے، مگر اس کی خاموشی اتنی طویل تھی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اس نے بہت ہی آہستہ آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ رخصتی کے وقت جب وہ ابا کے گلے لگی، اس کی سسکیاں پورے گھر میں سنائی دے رہی تھیں۔ ابا نے روتے ہوئے اسے رخصت کیا اور اجلان سے کہا، بیٹا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ گاڑی جب روانہ ہوئی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ جدائی صرف چند گھنٹے کی ہے۔ رات کا وقت تھا اور پورا گھر ایک دم خاموش تھا۔ وہ گھر جو پچھلی کئی دنوں سے مہمانوں اور شور شرابہ سے بھرا ہوا تھا، اب وہاں صرف اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی دیوار کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بار بار شجاع کا خیال آ رہا تھا، وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی اور ایک دم سے نئے لوگوں کے درمیان خود کو کتنا اکیلا محسوس کر رہی ہوگی۔ اور پھر میں اٹھی، دبے قدموں امی کے کمرے کی طرف گئی، دیکھا کہ وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے امی کے قریب جا کر ان کے کندھے پر سر رکھا اور کہہ دیا، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شجاع اب اپنے گھر چلی گئی ہے، وہ بہت ہی خوش رہے گی، آپ بھی خوش رہا کریں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ابھری ہوئی آواز میں بولی، علینا بیٹی، گھر کتنا خالی خالی لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کی ساری رونق ہی چلی گئی ہو۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، امی اجلان بھائی کتنے اچھے انسان ہیں، وہ اس کا بہت ہی خیال رکھیں گے، آپ بس تھوڑا آرام کریں، کل ہمیں ناشتہ لے کر وہاں بھی تو جانا ہے۔ امی نے ایک گہری سانس لی اور پھر میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح ہم بہت جلدی اٹھ گئے تھے۔ امی نے رات کو ناشتے کی تیاری
آدھی سے زیادہ مکمل کر رہی تھی، اور آخر کار ہم سب سامان لے کر شجاع کے سسرال کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے، اس کا سسرال دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی صاف ستھرا اور پرسکون گھر تھا۔ اجلان بھائی کے والدین نے ہمارا بہت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تو دیکھا کہ ٹیبل پر پہلے ہی ڈھیر سارا ناشتہ لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے خود ہی بہت کچھ بنا رکھا تھا۔ امی یہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہو گئی تھی۔ بہن جی، آپ نے یہ سب تکلیف کیوں کی؟ ہم نے کہا تو تھا کہ ہم ناشتہ لے کر آئیں گے۔ امی کی بات پر شجاع کی ساس نے بہت پیار سے امی کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولی، ارے بہن جی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ ہم ان پرانی رسموں کو نہیں مانتے جو صرف آپ ہی ناشتہ لائیں گی۔ اب شجاع ہماری بھی تو بیٹی ہے۔ آپ نے ہمیں اتنی پیاری بچی دے دی، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ان کی باتیں سن کر امی کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شجاع اور اجلان بھائی بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ شجاع نے ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر میں نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اجلان بھائی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے اور بڑے پیار سے اسے پوچھ رہے تھے، شجاع، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، یا تم چائے لوگی؟ مگر شجاع بس خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ اسے جیسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اس کی نظریں کسی ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ باتوں میں مصروف ہوئے تو شجاع میرے قریب آئی اور ایسا آواز میں کہنے لگی، الینا، میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور امی سے کہا کہ میں ذرا شجاع کے کمرہ دیکھ کر آتی ہوں۔ امی نے خوشی سے اجازت دے دی اور میں شجاع کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی شجاع نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اتنی تیز تھی کہ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ شجاع، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو سب کتنے خوش ہیں، تمہارا سسرال کتنا اچھا ہے، اجلان بھائی تمہارا کتنا خیال رکھیں گے، تم کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ شجاع نے روتے ہوئے کہا، الینا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ تم ابھی کل ہی آئی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں یہیں نہیں رہنا۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں، یا اجلان بھائی نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ اس نے تڑپ کر کہا کہ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، سب بہت اچھے ہیں، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بس تم کسی طرح امی سے کہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ واپس جاؤں گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پکڑے اور اسے جھنجھوڑا اور کہا، شجاع، ہوش میں تو آؤ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شام کو تو تمہیں ویسے ہی گھر آنا ہے، تم ابھی جانے کی ضد کیوں کر رہی ہو؟ یہ کتنا برا ہوگا کہ تم شادی کے اگلے ہی دن اس طرح ضد کر کے جا رہی ہو۔ لیکن وہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے کہ مجھے ابھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ تم امی سے کہو شجاع کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ساتھ لے چلیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو اسے اتنی بے چین کر رہی ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید گھر جا کر وہ مجھے سب بتا دے گی، اس لیے میں نے ہمت کی اور باہر آ کر امی سے کہا، امی، شجاع کہہ رہی ہے اس کے سر پر بہت درد ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ گھر چلے جائے۔ امی پہلے تو بہت پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی کہ بیٹا ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن شجاع کی ساس اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے جب شجاع کا اترا ہوا چہرہ دیکھا فوراً بولی کہ کوئی بات نہیں بہن جی، بیٹیوں کا اپنا گھر چھوڑ کر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اسے شام کو تو ویسے ہی جانا ہے۔ اگر یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے لے جائیں، یہ وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لے گی۔ اجلان بھائی نے بھی بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہاں الینا، اگر شجاع کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ اسے لے جائیں، میں شام کو چکر لگا لوں گا۔ اور بھابھی بھی راضی ہو گئی تھی، اور یوں شجاع ہمارے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ واپسی کے پورے راستے میں وہ خاموش رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ سب خیریت سے ہو اور شجاع کے دل میں جو بات ہے وہ کوئی بڑی مشکل کھڑی نہ کر دے۔
ابا اور امی گھر پہنچے کر بہت خوش تھے کہ چلو بیٹی واپس آ گئی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ واپسی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد شجاع سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس نے کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پکڑ کر پوچھا، شجاع یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم وہاں سے اس طرح کیوں بھاگ کر آئی اور اب یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ شجاع نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ ایک دم سے میرے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور زور و قطار رونے لگی۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر میں نے زبردستی اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، شجاع ہوش میں آؤ، تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم اس طرح میرے پیروں میں کیوں گر رہی ہو؟ شجاع نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، علینا صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، پہلے تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہنے لگی کہ علینا میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں نے یہ شادی صرف ابا کی عزت کی خاطر کی تھی، لیکن اب مجھ سے مزید اور یہ ناٹک برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاں اجلان کے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ جب وہ میرے قریب آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ میں یہ سن کر بالکل حیران ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شجاع تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تم کسی اور کی بیوی ہو، اور اس علی کا ذکر اب کیوں کر رہی ہو؟ شجاع نے میرا ہاتھ مزید زور سے دبایا اور کہنے لگی، نہیں علینا میں اسے بھول نہیں سکتی۔ میں نے علی سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے اور اس وقت تک کے لیے تمہیں میری جگہ وہاں جانا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر میں نے چیخ کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تمہاری جگہ کیسے رہوں گی؟ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے؟ میری بات پر شجاع دوبارہ میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، علینا دیکھو ہم دونوں بالکل ایک جیسی ہیں، ہماری شکلیں، ہماری آواز، سب کچھ ملتا ہے۔ تم بس میرا جوڑا پہن لو اور میرے زیور پہن لو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اجلان بھی تمہیں نہیں پہچان پائے گا۔ تم بس کچھ دن وہاں گزار لو جب تک میں علی کے ساتھ کوئی راستہ نہیں نکال لیتی۔ میں نے غصہ اور ڈر سے کانپتے ہوئے کہا، شجاع یہ ناممکن ہے، میں تمہاری جگہ کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ گناہ ہے، اور اگر کسی نے پہچان لیا تو ابا کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ امی کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے ان کے بارے میں ایک بار بھی سوچا ہے؟ شجاع نے اپنی پیشانی میرے گھٹنوں میں رکھ دی اور کہنے لگی کہ شفا اگر تم نہیں گئی تو میں ابھی زہر کھا لوں گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے گھر سے میری ڈولی کے بعد اب میرا جنازہ نکلے؟ میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اجلان کو اپنا لوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت عزت دیتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل صرف علی کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم بس میری خاطر یہ قربانی دے دو، میں بہت جلد سب ٹھیک کر لوں گی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میری بہن کی زندگی تھی تو دوسری طرف میرے خاندان کی عزت اور میرا اپنا دل۔ ٹھیک ہے، میں شام کو اجلان بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں اپنی جگہ واپس آنا ہوگا۔ شجاع نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی انہونی کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں۔ شام ہونے لگی تھی تو میرا گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ میں نے شجاع کا وہ بھاری سوٹ اور اس کے زیور پہن لیے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنا عکس بھی اجنبی لگنے لگا۔ میں علینا نہیں لگ رہی تھی، میں بالکل شجاع لگ رہی تھی۔ امی نے باہر سے آواز دی، علینا بیٹی ذرا دیکھو اجلان آ گیا ہے، شجاع کو تیار کر دو۔ امی کی بات پر شجاع نے میرا ہاتھ تھاما اور اشارے سے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، تم بالکل میری جیسی لگ رہی ہو۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو ابا اور امی وہاں کھڑے تھے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ مجھے ایسا لگا تھا
جیسے میں ان کے اعتماد کا گلا گھونٹ رہی ہوں۔ اجلان بھائی باہر کھڑے ارسلان بھائی سے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچی انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ چلیں شجاع۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اجلان بھائی نے گاڑی چلانا شروع کی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ راستے بھر مجھ سے باتیں کرتے تھے کہ شجاع تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا سر کا درد ٹھیک ہو گیا؟ لیکن میں نے بس ہاں ہاں میں جواب دیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا مجھے لگا شاید اجلان بھائی کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ گاڑی جب ان کے گھر کے سامنے رکی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی جیل کے سامنے آ کھڑی ہوں۔ اجلان بھائی نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اب ہم اپنے گھر آ گئے ہیں، پریشان مت ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ان کے لہجے میں مٹھاس مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے اور ہم اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں ان کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے محسوس ہوا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں ایک ایسے امتحان میں داخل ہو چکی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ رات میں کمرے کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی مجھے اپنے سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں بیڈ کے کونے پر بالکل سمٹ کر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کے پوروں کو اس قدر سختی سے اپنے ہاتھوں میں بیچ رکھا تھا کہ وہ سفید پڑ گئی تھیں۔ میرا پورا وجود پسینے میں شربور تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اجلان بھائی مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میری سیٹی پیٹی گل ہو گئی اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈر اپنے سامنے کھڑا نظر آنے لگا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا یہاں اکیلے مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اجلان بھائی میرے قریب آئے اور میری حالت دیکھ کر دھیمے سے مسکرائے، کہنے لگے۔ پھر انہوں نے بہت نرمی سے کہا، شجاع تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری یہ ڈر اور گھبراہٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر میری نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ میرے لہجے کی خاموشی کو میری شرم و حیا سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا ان کے سامنے ان کی بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہے جو اس وقت گناہ کے احساس سے مر رہی تھی۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئے، میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بیڈ پر بالکل میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے تو میں بے اختیار تھوڑا پیچھے ہٹنے لگی۔ اجلان بھائی نے یہ محسوس کر لیا تھا اور پھر تھوڑی حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ پورا وجود جسم کانپ رہا تھا۔ اجلان بھائی نے حیرانگی سے پوچھا، شجاع کیا ہوا؟ تم مجھ سے اس طرح دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ کل تک تو تم ایسی نہیں تھی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی یا تم ابھی تک اپنے گھر والوں کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ میرا جی چاہا میں بھی چیخ کر سب کچھ بتا دوں، مگر زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ شجاع مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تمہارا لہجہ، تمہاری خوشبو سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ان کا یہ سوال میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگا تھا۔ ان کے چہرے پر صدمے کے بادل چھا گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ شجاع تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں میں اتنا برا لگ رہا ہوں؟ کیا تم میرا لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہی؟ میں نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا دیا مگر میں کچھ بول نہیں سکی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ کمرہ ابھی مجھ پر گر جائے گا۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اجلان بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اجلان بھائی میری بات سن کر وہیں جم گئے اور بہت غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، اجلان بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اجلان بھائی نے منہ سکڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو اور تم مجھے بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک بس مجھے دیکھتے رہے جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا ہو کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے۔ پھر ان کے ہونٹ لرزنے لگے
اور انہوں نے دبی آواز میں پوچھا کہ علینا تم شجاع کے کپڑوں میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے روتے ہوئے سارا پلان اگل دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، علینا تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں کیا؟ کیا میری محبت اس قابل تھی کہ مجھے اس طرح ذلیل کیا جاتا؟ ان کا یہ جملہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور کہا، اجلان بھائی مجھے معاف کر دیں، میں صرف اپنی بہن کی جان بچانا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اجلان بھائی نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ میں نے شجاع کو دیکھا تھا، اسے پسند کیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ اگر وہ مجھ سے ایک بار کہہ دیتی تو میں خود ہی رشتہ توڑ دیتا، مگر اس نے مجھے اور میرے خاندان کو دھوکہ دیا۔ ان کی آواز میں وہ کرب تھا جو کسی جیتے جاگتے انسان کو اندر سے مار دیتا۔ ٹھیک ہے، میں سارا الزام اپنے سر لوں گا اور سب سے کہہ دوں گا کہ ہماری نہیں نبھ سکتی، تاکہ شجاع اپنی مرضی کی زندگی جی سکے۔ اجلان بھائی کی عظمت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی، اجلان بھائی پلیز مجھے آج رات کا موقع دیں، میں کل گھر جا کر شجاع کو آخری بار سمجھاؤں گی، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اگلے دن جب میں واپس گھر پہنچی تو شجاع اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ علی نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ شجاع کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ پھر آج جب اجلان بھائی اپنی بیوی کو لینے آئے تھے تو ان کے ساتھ شجاع ہی گئی تھی۔ اجلان بھائی نے اپنی بڑائی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بات کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی کہ اس رات ان کے کمرے میں شجاع نہیں بلکہ علینا تھی۔ شجاع اب ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔ وہ اجلان کی ہر بات مانتی تھی اور ان کا بہت احترام کرتی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا اور سچی محبت وہ نہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، بلکہ وہ ہے جو آپ کا بھرم رکھ لے۔ اس سب سے مجھے ایک چیز کا تو پتہ چل گیا تھا کہ مرد ہمیشہ ظالم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مرد بھی صبر اور عظمت کی وہ مثال قائم کرتا ہے جو پورے گھر کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔